تو اس وقت فاران کی وادی میں جب حضور نے اپنے گھر دعوت پہ بلا کر چچا کے گھر سارے لوگوں کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سب نے انکار کیا۔ اس وقت اگر کسی نے کھڑے ہو کے اقرار کیا تو وہ مولا علی تھے۔ آپ بچے تھے اگرچہ، لیکن عرض کیا حضور میں بچہ ضرور ہوں، لیکن اتنی بات سمجھتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ میری عمر اگر ان سے سب سے زیادہ چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں، تصدیق تو میں کرتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ویسے تو حضور سے بڑے عمر میں بڑے لوگ بھی تھے، اور حضور کے ایک چاچا تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور؟ انہوں نے کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ اونچی کہو نا سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے بڑا ہوں، کائنات میں رب کے بعد ان سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو فرمایا میں عمر میں ان سے بڑا ہو سکتا ہوں، عمر میری زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن میں محمد عربی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ سمجھنے والے سمجھتے تھے کہ بڑے بڑے بھی ان سے چھوٹے ہی ہیں۔ وہ بڑے بڑوں میں چلتے ہو نا، بڑوں بڑوں میں، تو بڑے بڑے بھی ان کے آگے چھوٹے چھوٹے ہی لگتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی حضور کو لے کے جب باہر جاتی نا، ماحول تھا جب حضور ان کے گھر کھیلنے کے لیے، تو وہ فرماتی جب سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں نا تو محمد ویسے ہی ان میں سب سے بڑے لگتے تھے۔ وہ وجاہت اللہ نے عطا کی تھی، وہ عزت، وہ شان، بچپن سے ہی وہ مرتبہ عطا کیا تھا۔ بچپن میں بھی آپ بڑوں سے بڑے لگتے تھے۔ ہاں، تو ہمیں یہ سبق ہی پڑھایا گیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ، حدیث کے انبار ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن کسی شاعر نے بہت خوبصورت لکھا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو 13 رجب المرجب کو مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اس حوالے سے پورا مکمل ہوگا۔ 14 رجب کو حضرت زینب بنت جاش حضور کی بیوی ام المومنین آپ کا وصال ہے۔ 15 رجب کو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اور 25 رجب کو سلسلۃ الذہب ائمہ اہل بیت کے مقتدر امام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اولاد سے کاظمی سید ہیں، آپ کا یوم وصال۔ اور 27 رجب کس سے بولی ہوئی ہے؟ میرے مصطفیٰ کا معراج ہے۔ اور 27 رجب کو ہی حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول، وہ مقام رکھنے والے کہ دریا پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھیں ہیں۔ ایک مرتبہ دریا پہ مصلی بچھائے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے کہا بابا مجھے بھی پار لے جاؤ۔ اس نے سمجھا شاید کشتی پہ بیٹھے، اپنی ذاتی کشتی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جس طرح پاکستان دے وزیرہ نے اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر تے جہاز نہیں رکھے ہوندے ہیں۔ اچھی آخو سبحان اللہ۔ اور کیا بنایا نے ساڑی دولت دائی تے کچھ بنایا نے، اچھی آخو نا سبحان اللہ۔ ایویں تے نہیں اسی پٹرول 150 روپے دا خرید رہے ہیں۔
ہاں جب ہمارا وزیر اعظم کہتا تھا جب پٹرول مہنگا ہو سمجھو وزیر اعظم چور ہے، اچھی آخو جدوں ہاں جدوں بل مہنگے ہون بجلی مہنگی ہوئے سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کے اپنے الفاظ ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں حضور گستاخی تو نہیں ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان چور ہے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ گولڈن ورڈ جو آپ نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہے تھے، اگر آج ہم کہہ دیں کوئی گستاخی تو نہیں ہوگی۔ تو بابا جی جا رہے ہیں مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر بندہ آیا انہیں کیا حضور میں نے بھی نال لے جاؤ پار جانے دریا تو فرمایا یار ڈسٹرب کیتے ہی میں تے اپنی نماز پہ پڑھتا سا، چل آ ہن تو آواز ماری ہے تے لے ہی جاواں تین، بٹھا لیا نال، فرمایا میرا دامن پکڑ یا جنید پڑھدا جا، وہ پڑھدا گیا۔ آپ اللہ دے ذکر دے اندر مست نے، مسلح چلدا جا رہا دریا دے اد وچ پہنچے، شیطان نے آ کے اس بندے دے ذہن وچ خلل پیدا کیتا، جی میں آج نہیں لوگوں دے ذہن وچ شیطان خلل پیدا کر دے۔ بابوں کو ماننے سے کیا ہوگا، پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو، ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو، اللہ سے مانگو، بابوں کو بھی جو اللہ دیتا ہے تو پھر تمہیں بھی اللہ دے گا۔ او دے ذہن وچ بھی آگے شیطان نے جناب شرارت پائی، کہندی آپے اللہ اللہ کیتی جا رہے ہے، تینو جنید تے لایا سو، تم بھی اللہ اللہ دا ذکر کر۔ جدوں نے پیر دا دامن چھڑیا تے اللہ اللہ شروع کی تے جناب ڈولا کھادا تے زمین تے ڈگن لگیا، بابے نے پکڑیا اور پکڑ کے فرمایا پہلے جنید تک تے پہنچ، رب تک بعد پہنچے گا۔ 27 رجب کو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال، تو آپ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہوگی گفتگو اور معراج شریف کے حوالے سے بھی۔ تو آج حضرت خواجہ ہند الولی عطائے رسول شہنشاہ چشت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فیضان کرم سے اگر دہلی میں دیکھو تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فیض یافتہ ہیں، اور حضرت خواجہ نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ ہیں، اور اسی فیض سے پھر خواجہ بختیار کاکی کے فیض سے آگے دیکھو تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، اور پھر بابا فرید کے فیض سے آگے دیکھو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی، اور اگر پاکستان میں دیکھو تو چشتیاں شریف میں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ مہار شریف میں، جن کے حوالے سے میں پیچھے ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ چشتیاں شریف چلے جائیں، سب سے بڑا قبرستان آپ کو نظر آئے گا، منٹوں سے گاڑی چلتی رہے گی، قبرستان ختم نہیں ہوتا۔ میں جب پہلی دفعہ وہاں سے گزر ہوا میں نے کہا یار اتنا بڑا قبرستان پاکستان میں میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا بابے نے فرمایا تھا جو جہاں بھی مرے دفن ادھر کر دو، بس قیامت والے دن وہ جانے اور میں جانوں۔ یہ ان کے قبرستان میں دفن ہونے کی برکت ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کی باتیں بڑی پختہ ہوتی ہیں۔ تو اسی چراغ فیض سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی سے خواجہ نور محمد مہاروی، پھر خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے آگے خواجہ پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، اور توسے شریف کے فیض سے پھر آگے دیکھو حضرت نور العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، سیال شریف کا آستانہ اسی فیض سے روشن ہے، پھر سیال شریف کے فیض سے آگے گولڑا شریف ہے۔ یہ سارا فیض حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ آپ کا نظام فیض سیدھا ڈائریکٹ مدینہ شریف سے ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، خالہ دے بیٹے خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت غوث اعظم ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی دور ہے، اور خالہ زاد بھائی ہیں، اور آپ بغداد شریف میں تھے اور معین الدین چشتی مدینہ شریف میں، وہاں چلے گئے حضور کے آستانے پہ پڑے رہتے۔ ایک دن حضور نے خواب میں آ کے فرمایا تو اتھے لیٹیا رہنا، جا ہندوستان ہے میرے دین دی تبلیغ کر۔ سبحان اللہ، اچھی آہو نا سبحان اللہ۔
मैं कि सीधा सीधा ही ना लंघ जावी, लाहौरों हो के जावी। हाय हाय, उची आहो ना सुभान अल्लाह। ये लाहौर की तारीख आज की नई तारीख नहीं है, बड़ी पुरानी है। आखिर कोई किसी को कहीं भेजता है तो अगर पहली बार उसने वहां जाना हो तो रास्ता तो बता के भेजेगा ना। हाँ, बंदा दूसरे मुल्क का सैर करे उसके लिए जाए तो फिर भी यहां से बंदा पता लेके जाता है, मैंने एयरपोर्ट पे उतरना है, वहां से आगे मैंने शारजा जाना है, दुबई जाना है, कतर जाना है, ओमान जाना है, कहां जाना है, अबू धाबी जाना है, किस गाड़ी पे बैठूंगा, कौन सा सफर इख्तियार करूंगा। आज तो लोग गूगल मैप लगाते हैं मोबाइल पे और ये गलियों का और मोहल्लों का और घरों का पता भी बताता है कि चौधरी साहब का घर किस मोहल्ले में है। आने वाला मोलनवाल का एड्रेस पूछता है, भाई मोलनवाल किधर है, अपनी लोकेशन सेंड कर दो, यहां से बटन दबाओ, लोकेशन चली जाती है, वो लगा के आता है सीधा हमारी मस्जिद में, उसको किसी के पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गूगल मैप अगर आपकी रहनुमाई कर सकता है तो मदीने वाला नहीं रहनुमाई फरमा सकता। भेजने वाले को हुजूर भेज रहे हैं मदीने शरीफ से। मोइनुद्दीन को फरमाया, मोइनुद्दीन उठ, इतने मदीने इतना लेटिया रहा है, जा हिंदुस्तान में मेरे दीन की तबलीग की जरूरत है, चल तबलीग वास्ते। दाता साहब को किसने भेजा? दाता साहब कोई लाहौर दे रहने वाले नहीं ना, गजनी दे रहने वाले, अफगानिस्तान मल्ला अजमेर के रहने वाले, वहां से उठे हैं, यहां आए हैं किस लिए? लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए, लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए। ये कुफरस्तान था, ये हिंदुस्तान था, हिंदू थे, सिख थे, दैरिये थे, बुत परस्त थे, मुशरक थे। तो ये अल्लाह वाले आए हैं वहां से तबलीग करने के लिए। कोई लश्कर और सिपाह लेके नहीं आए, कोई डंडा सोटा मार गोली, कोई कलाशनकोफ कल्चर, कोई ऐसी चीज लेके नहीं आए। उसने कहा न कॉलेज से न लश्करो सिपाह से पैदा, जो बात मर्दे कलंदर की निगाह से पैदा। मर्दे कलंदर थे, लश्कर सिपाह लेके नहीं आए। इनकी निगाहों में रब ने इतना असर रखा है, जिस तरफ निगाह पड़ती गई लोग कलमा पढ़ते गए। दाता साहब भी इसी तरह आए और फिर इसी तरह ही मोइनुद्दीन भी आए। ख्वाब में जब हुजूर ने फरमाया ना मोइनुद्दीन चल हिंदुस्तान जा, मेरे दीन की तबलीग कर, अर्ज की थी सोनिया इत्थे होना, सुबह सुबह उठ के रोजे की हाज़री होंदी है, आप दे कदमैन शरीफैन और सरकार दे मुआजा शरीफ के सामने खड़े होकर दरूद पढ़ना, दिल नू सुकून हासिल हो जाता है। तो उत्थे हिंदुस्तान भेज रहे हो, बड़ा दूर है कम। आका करीम ने फरमाया इत्थे सिर्फ रोजे की जियारत करना, उतों जदों दिल करे बा मदीने अल मूँह करना तेरा काम है, असी अपनी जियारत आप ही अता फरमा दें। जदों कोई परेशानी होवे तू मेरे अल मूँह कर लवी, बस एक बार दरूद पढ़ के सानू याद कर लई, इत्थे ते सिर्फ कबर की जियारत ते रोजे की करना है, उत्थे तेनों मदीने आले की जियारत होंदी रहेगी। हाँ चल पे, फिर उतो मदीने शरीफ तो चले, आके फिर लाहौर रुके। मैनू तो इंज लगता है जिवें सरकार ने दस के भेजा भाई लाहौर होंदा जाई, उत्थे भी मेरा एक शहजादा लेटे ही ते साडा भी सलाम उन्होंने कहंदा जाई। ये भी सैयद ने, ये भी सैयद ने ना, हुजूर दी आल ने, हसनी सैयद दाता साहब इमाम हसन की औलाद में से। इकबाल कहंदा सैयद उजमेर महदू में उमम मरकदे पीर संजर राहरम। इकबाल कहते तुम्हें क्या पता हो ये एक कब्र की डेरी तुम्हें क्या लगती है? मरकदे पीर संजर राहरम, ये मोइनुद्दीन के लिए हरम का मकाम रखती है। वहां से आए हैं, यहां बैठे हैं, फिर एक दिन बैठे, मजा आया, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन, चौथा दिन, 10वां दिन गुजर गया, 20वां भी गुजरा, 30वां भी, फिर 40 पूरे हुए। पूरा चिल्ला हुआ, क्या हुआ?
चिल्ला 40 पूरे हुए। बहुत सारे चिल्ले लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग चिल्ले काटते भी हैं। कई वीरानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ चिल्ले ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ चिल्ले ਕੱਟਦੇ ਨੇ। पर सुल्तान बहू कामिल आरफां दे सरदार आ फरमांदे ने चिल्ले कट्टे पर कुछ ना खटिया, की लेना चिल्लियां वड़ के तस्बी फिरी ओ पर दिल ना फिरे की लेना तस्बी ओ पढ़ के बंदा चिल्ले भी करता जावे, नमाजा भी पढ़ता जावे, मथे ते मेहराब भी पा लवे, दाढ़ी भी बंदा रख लवे, लेकिन इथों पलीती नहीं गई, समझो कुछ भी नहीं मिलिया। पलीती जदों इथों निकले तो फिर गल बनती। जे रब मिलदा नातियां तोतियां, फिर मिलदा डड्डा मच्छियां हो। जे रब वाल वधायों मिलदा ते फिर मिलदा भिड्डां ससियां हो। रब ते उन्हां नूं मिलदा बाहू जिन्हां दियां नीतां सचियां हो। कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, जिसने अपने दिल को पाक कर लिया है फिर उसने नमाज कायम की है तो उसे पाकीज़गी हासिल हुई है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं नमाजा भी नीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, दसो हुण मैनू तुसी की कीती जांदे हो। नमाज भी पढ़े, मस्जिद भी आए ते खटिया भी कुछ ना, चिल्ले भी कीते, दर दर भी फिरे। जी हम लोगों को कलिमा मलिमा पढ़ाते हैं, और सखे चे पढ़ो कलमा वरना आपको मार दूंगा। उसने कहा खान साहब फिर पढ़ा दो। कहता है आपकी बड़ी खुशकिस्मती है, सोचे कलिमा तो हमें भी नहीं आता। ला इलाहा पढ़ने से कलमा नहीं होता कि लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम समझाओ, मस्जिद में बिठा कर आओ भाई हम आपको कलिमा मलिमा सिखाएंगे। तो जब कलमे के पास बैठो उनके पास तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कोई दाता नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई पीर कुछ नहीं कर सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं है, इल्लल्लाह अल्लाह ही सब कुछ है। मैंने कहा हमने भी माना, लेकिन ये पहला तर्जुमा जड़ा कीते ही एकड़े अब्बे दा कीते ही ला इलाहा इल्लल्लाह कोई दाता नहीं। मैंने कहा कहां लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना कि दाता कोई नहीं, पीर कुछ नहीं कर सकता, फलां कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता। मैंने कहा इस तरह लोगों को गुमराह ना करो, ऐसे चिल्लों में 1000 बार भी पढ़ो तो कुछ मिलने वाला नहीं। हम भी ये कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हो जाए फिर सब कुछ अल्लाह वाले कर सकते हैं। हाँ, वमन युद्लिल्लाह फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह फरमाता है कुरान में जिसको मैं गुमराह कर दूं उसका कोई वली मुर्शिद नहीं। लन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, वली और मुर्शिद का लफ्ज कुरान में आया है। मैं युद्लिल जिसको मैं गुमराह करूं उसका कोई वली मुर्शिद पीर नहीं। तो पता चला जिसको अल्लाह गुमराह करे उसका कोई मुर्शिद नहीं, तो जिसका मुर्शिद है वो तो गुमराह नहीं ना हो सकता। बोलते नहीं हो, पता नहीं समझ नहीं आती तुहानू। मैं कोई चैनी जबान भी नहीं पे बोलता तो पता नहीं होर भी कोई उर्दू ते पंजाबी मिक्स करके तुहानू इस वास्ते समझा रहे हैं तां तुहानू मेरी गल दी समझ आ जाए। मौजू जो मेरा आज अल्लाह वालों के साथ है 6 रजब शरीफ के हवाले से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ओ जड़ा मदीने शरीफ तो हिंदुस्तान आया ते एक भी मुसलमान नहीं सी, हिंदुआं दी बस्ती है सारी। ते जिस दिन मोइनुद्दीन चिश्ती दा जनाजा अजमेर शरीफ विचों उठिया ते 90 लाख हिंदू मुसलमान हो चुके सी।
मैनू दसे, मेरा चैलेंज है, कोई मौलवी जिन्हें 90 भी बंदे मुसलमान किए होण, 90 लाख से मुसलमान करना दूर दी गल है, 90-100 किसी ने मुसलमान किया होवे किसी मौलवी ने अपनी तबलीग दे जोर नाल। गल्लां कर देन, कोई पीर नहीं, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज नहीं हो सकता, कोई दाता नहीं हो सकता। मैं बूथी देखी अपनी, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा। अल्लाह के वलियों को भोंकते हो, शर्म और हया ही नहीं है इन लोगों को, जिनकी अजमतें, शान और मकाम और मर्तबा रब ने कुरान में बयान फरमाया है। गैरुल्लाह कुछ नहीं कर सकते। और मैंने कहा जिनको तू गैरुल्लाह कह रहा है, कुरान उनको औलिया अल्लाह कह रहा है। तुझे समझ ही नहीं आई कुरान पढ़ने की कि गैरुल्लाह क्या होते हैं और औलिया अल्लाह क्या होते हैं। अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह। ये 11वें सिपारे की आयत है। 11वीं आले दा जिक्र किथे आया? मैं कहा 11वें सिपारे विच आया, और किथे आया है? तू कभी कुरान पढ़ तेनू पता लगे। अला इन्ना औलिया अल्लाह, फरमाया खबरदार, बेशक। पूरा कुरान उठा के देखो, ए तुहाडे सामने मौजूद है। इस ऐत तो इलावा पूरे कुरान विच किसी जगह भी रब ने अला और इन्ना दोनों इकट्ठे नहीं लगाए। अला और इन्ना ये दो लफ्ज जो हैं अरबी के, ये बात को पुख्ता करने के लिए आते हैं। और जिस जगह अल्लाह ने अला लगाया वहां इन्ना नहीं लगाया, जहां इन्ना लगाया वहां अला नहीं लगाया। पूरा कुरान उठाओ। लेकिन जदों अपने वलियां दी वारी आई तो रब ने दोवें लफज कट्ठे बयान कीते, अला खबरदार, इन्ना बेशक, औलिया अल्लाह जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको दुनिया आखिरत का कोई खौफ नहीं, ना अपना ना अपने मुरीदों का, ना उन्होंने अपना खौफ ना अपने। इसे वास्ते ख्वाजा नूर मोहम्मद फरमा गए, फरमाया बड़ा जितना गुनहगार होवे जिथे भी मरिया मेरे को दफन कर देना, बस फिर उसका हिसाब किताब जाने तो मैं जाना। एक निक्की गल है, हाय हाय जाना चाहिए, ज़ियारत करके आनी चाहिए जिन लोगों की। एक शिया मुज्तहिद बयान कर रहा था कि जो इमाम हुसैन की कब्र के करीब 40 गज तक दफन हो जाए वो जन्नती है। ठीक है, हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में वो शिया खड़ा था। आपने सुना फिर बयान कर, उन्हें फिर किया जी कि जिहड़ा इमाम हुसैन दे कोल दफन हो गया वो जन्नती है। आपने फरमाया बड़ी चंगी गल की, फिर कर। उन्हें तीसरी बार बयान की थी। आपने फरमाया हुण ठहर जा, मेरी भी सुन। ने कहा जी तुहाडी की है? फरमाया 10 नवासे दा मकाम ज्यादा होंदा कि नाने दा? अजी मकाम ते नाने दा ही ज्यादा है, हुजूर दा मकाम ते इमाम हुसैन नालों ज्यादा ही है। ते फरमाया जिहड़ा इमाम हुसैन दे कोल दफन होवे ओ जन्नती है, ते जिहड़ा हुजूर दे पहलू विच अबू बकर ते उमर लेटे है और जिन्हां दे बारे तुसी शिये भौंकदे हो कि हम वहां जरूर जाते अगर अबू बकर उमर की कब्र ना होती। मैंने कहा अबू बकर और उमर हुजूर के पास लेटे ही इसलिए हैं कि कोई बदअकीदा करीब आ ही ना सके। हाँ, मैंने कहा तेरी क्या जरूरत है, तू वहां ना जाता। मैं तो मक्के से होके आ गया हूं, मैं मदीने नहीं गया क्योंकि वहां अबू बकर उमर की कब्र है, अगर वो ना होती तो फिर मैं मदीने भी जाता। मैं क्या तेरी बूथी ऐसी हो ना, नेड़े आन ही नहीं देता। उन्हें नेड़े तो जो इमाम हुसैन के करीब दफन हो जाए वो जन्नती है, तो जो रसूलुल्लाह के पहलू में दफन हो तो ये भी तो उनकी औलादे हैं। फरमाया जो मेरे पास दफन हो जाएगा फिर वो जाने और मैं जानूं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। ए नारे नाल नहीं चलना काम है, तो सारा आवाज सारी खिंच रहे बेड़ा गरक ने फिर आज मेरा करने तक हफ्ता ते तवार 2 फिर प्रोग्राम ने। इनू क्यों कौन उंगला मार देंगे रोज? ਇਹਦਾ मैं वॉल्यूम खोल के सेट कर रही ताला खुला होंगे सारे तो इतने मकैनिक ने आके जो मर्जी आने के जात मार देना। लाख रुपया ला के लाया स्पीकर, यकीन करो। उची आहो सुभान अल्लाह। दुरूद पाक एक बार पढ़ो, सलातो सलाम अलैहि या रसूल।
सलात व सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मदीने विचों चले, लाहौर आके रुके, 40 दिन बैठे रहे, चिल्ला कीता, उठ के जान लगे। फरमाया लोको तुहानू की पता होवे, ए तुसी मिट्टी दा ढेर समझ रहे हो, मेरे कोलो पुछो गंजे बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल। मिल के पढ़ो ना के सारा पीरे कामिल, ना के सारा अल्लाह अल्लाह किए जाने से जो अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। ना के सारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। फरमाया लोगों तुम समझते हो ये मिट्टी का ढेर है, मैं तो समझता हूँ दाता कामलों का भी पीर है। बड़े बड़े कामिल भी दाता की चौखट पे सर झुकाते हैं। तुझे क्या मालूम हो दाता क्या है? तेरा मौलवी भी लिख गया, अशरफ अली थानवी कहता है मैं दांत का इलाज कराने के लिए थाना भवन से लाहौर आया। हिंदुस्तान से लोगों ने कहा दाता के बड़े चर्चे हैं। कहता है मैं देखूं तो सही वो दाता किस हस्ती का नाम है। कहता है टांगे पे बैठा, दाता की चौखट पे पहुंचा, अंदर नहीं जा सका, फरिश्तों का इतना वहां जोरा था, अनवार तजल्लियात इतने थे। कहता है मैंने अपनी निगाह फिरासत से देखा, दाता की चौखट पे 24 घंटों फरिश्तों का नजूल रहता। अनवार दी बारिश है, मियाँ चार चुफेरे थे, मस्तां दियां ईदां ने मेरे दाता दे डेरे थे। निगाह वालों को नजर आता है वहां क्या होता है और कौन आता है कौन जाता है। मोइनुद्दीन जब चलने लगे लाहौर से फिर अजमेर की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, वाघा क्रॉस किया, बॉर्डर से पारामृतसर की तरफ निकले और हिंदुस्तान में ये मरकज़ था। उस वक़्त राजों का यहाँ ज़ोर था, दहरिये थे। राजादार हर्ष वहाँ का निगरान था। जाके बैठ के कुएं के करीब एक पतन था, वहाँ पर पानी का, लोग पानी लेने वहाँ आते थे। अल्लाह का वली जाके वहाँ बैठ गया लोगों की तरबियत के लिए कि चलो लोगों की आमदोरफ्त यहाँ होती है, कोई तो मेरी तरफ आएगा। पानी भरने की गरज से ही लोग आए, कोई आएगा तो मैं उसको अपना पैगाम समझाऊंगा। लोग आना शुरू हुए, आप भी अपना मुसल्ला बिछा के बैठे हैं। मैं सोचता हूँ बाबा मदीने से आ गया है, मैंने बड़ा आपका मुताला किया है, बड़ी किताबें देखी हैं, मुझे कहीं ये नहीं नज़र आया मुसल्ला तो बाबा ले आया है, दाल ते आलू क्यों नहीं लेके आया ना? बाबे ने खाना कुछ नहीं, खाना तो है ना। नाल बन के नहीं टुरदे पंछी ते दरवेश, जिन्होंने तकवा रब ते उन्होंने रिज़क हमेश। बंदा टुरे रब की तबलीग करन ते दाल नाल बद्धी होवे, समझ नहीं आता। हाँ, एक गल समझ नहीं आती कि बंदा रब ते तकवा रख के टुरे ते नाल आलूआं वाला देगचा सिर ते होवे ते चुल्ला कंड नाल चुकिया होवे, ये गल समझ आने वाली नहीं। बड़िया लोगों ने यार असी तबलीग करता देखा इत्थे हिंदुस्तान के अंदर, लोगों ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ा दिता, लेकिन दाल ते आलू नाल लैके नहीं आए। सुभान अल्लाह, 500 वाला दिया करके हुण सारी जिंदगी हुण ते तेनों पता है अल्लाह दे बंदिया घ्यो भी 130 रुपये तो 400 रुपये किलो हो गया है।
اجے تک تسی مولویاں نو 10 روپے تے 100 روپے تے رکھیا ہے تے انج کام نہیں چلے گا. اچھی آخو سبحان اللہ. ہاں ہن اگو عید بھی نیڑے آندی پئی انشاءاللہ. ہاں میں تسی کہو یار صرف ہن 500 تے 1000 دے کے کہاں گے مولوی صاحب 1.5 لاکھ ہے. ہن 1.5 لاکھ نال کام نہیں چلے گا. کیوں کہ جڑی چیز پہلے 150 دی سی ہن 400 دی ہوگی تو 1.5 لاکھ دے بجائے بھی 4 لاکھ ہونا چاہیے. اچھی آخو. ہاں ہاں تو صرف 100 نال ہن نہیں نظام چلے گا. ہاں چلو جڑے 4-5 دیندے ہو جمعے والے دن کہ دے بھی نہ بند کر دے. اچھی آخو سبحان اللہ. باقی تے چلو سبحان اللہ تے سار لیندے جڑے 5-7 دیندے نے دتی رکھو. اچھی آخو سبحان اللہ. ہاں تو ویسے دینے چاہیے دن کیوں جی وہ مولویاں نو نہیں دینے نے تو اور کنوں دینے نے. میں ایک جن نکاح پڑھیا ہوتے میں کتنے پیسے دیواں جی میں 10,000 دے دیو. خیر انہاں تے دے دیتا. ہاں انہاں تے دے دیتا. انہاں دینا ہی سی. اور جنہ 25 لاکھ روپیہ ویلاں واسطے لے کے آئے منڈے تے سٹن واسطے انہاں نو 10,000 دینا کوئی اوکھا نہیں. ہاں میں بھی دیکھ کے پھر منگے نہ انہیں جدوں کٹی نا 5,000 والی کاپی تے اتنی سری تے نال 100 والیاں تے نال 500 والیاں اتنیاں سریاں تے میں نے لگیا پتہ کہ پیسے چوکھے نے. ہاں تے این ہاتھ میں پکڑ کے میں نے کہا مولوی صاحب کتنے دے میں 10,000 دے دے. پر نہ کوئی ماڑا بندہ دولا ہوئے تو اسی انہوں 500 جیب وچوں بھی دے آنے کوئی گل نہیں ایسی. دینے چاہیے نا اسی بھی اسلامی پیش کر سکنے ہیں نا. میں نے ایک دوسرا بندہ نال کھڑا کہنے جی 10,000 پہلے 5,000 نہیں آپ لیتے تھے. میں کہا اس وقت چینی 55 روپے کلو سی تے ہون 120 روپے کلو. لوگ کیوں 130 روپے سی تے ہون 400 روپے کلو ہے. تو میں ہوں ساری زندگی سانو اسے کھاتے چینا نہ رکھو کوئی ساڑھا کھاتا بھی وداؤ. اچھی آہو سبحان اللہ. گل پتہ نہیں کڑے پاسے ٹر گئی ہوں. تسی ایک بار درود شریف پڑھو صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جا کے پانی دے جناب من چشمے دے کول بہ گئے. جڑاوے انہوں کلمہ پڑھان جڑاوے انہوں کہن ادھر آ دستے سہی ایو جے بابا بھی کدی ویکھئی. بڑے ہندو ویکھے نہیں بڑے بنیے ویکھے نہیں بڑے تاجر ویکھے نہیں ہندوستان دے اندر. بڑے جناب اپنے مذہبی رہنما بھی دیکھے نہیں. اور کوئی میرے ورگا بابا بھی ویکھے ہی. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. میں کہتا ہوتا ہوں اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جدے چہرے تے نظر پوے پتہ لگے اللہ دا ولی آ رہا ہے. پتہ لگے ایو جا سونا بابا تے اسی کدی ویکھیا ہی نہیں. اے جا سونا بابا کدی اسی ویکھے. معین الدین ہم نے نہیں دیکھے. نظام الدین اولیاء اسی نہیں ویکھے. بابا فرید اسی نہیں ویکھے. پیر پٹھان توسوی اسی نہیں ویکھے. گولڑے دا تاجدار اسی نہیں ویکھیا. شرک پور دا سالار اسی نہیں ویکھیا. پر ایک بابا اسی بھی ویکھیا ہے. خدا دی قسمیں جڑا انہوں ویکھے او کہندہ ہے خدا کی قسم اس جیسا چہرہ کبھی نظر ہی نہیں ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تیرے چہرے کے وہ عارض کے تبسم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. ایک بار دیکھا پھر دیکھتے ہی رہ گئے. نوجوانوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر گولیوں کی بوچھار ہو
رہی ہے, سیدھی گولیاں آ رہی ہیں, لڑکے 4-4 فٹ اٹھ کے کہہ رہے ہیں لبیک. کیسے جانے دے گئے اسی پاکستان میں لوگ. بابے کو گئے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا, لیکن پھر بھی آج ان کے رخسار, ان کے جلوے, ان کا حسن, ان کا نور, ان کی شرافت, ان کی سیادت, ان کا علم, ان کی چاشنی, ان کا زہد و تقوی, ان کی بہادری و دلیری آج تک دل سے نہیں گئی. بندہ دیکھے تو دیکھنے سے پتہ چلے اللہ کا ولی آ رہا ہے. میں نے غالباً عرض کیا تھا, حضرت امام محمد کو دیکھ کے ایک بندے نے کلمہ پڑھا, اس نے کہا کیوں پڑھ لیا؟ اس لیے پڑھا جنہ دا نکاح محمد اتنا سونا ہے, انہوں دا وڈا کتنا سونا ہوئے گا. پیر ہو تو ایسا ہو. میں 1000 بار اس اصلاح پہ بھی گفتگو کر چکا ہوں. پیر نو دیکھ کے چرس دا سوٹا نہ یاد آوے بلکہ اللہ یاد آوے. پیر نالو چرس دی تے پانگ دی بو نہیں آنی چاہی دی, محمد مصطفیٰ دے عشق دی خوشبو آنی چاہی دی. پیر معین الدین چشتی تھے, بیٹھ گئے, تربیت شروع کر دی. حضرت معین الدین چشتی کے بارگاہ میں حضرت خواجہ بختیار کاکی آ گئے. آ کے عرض کیا حضور میری تربیت فرمائیں. آپ نے ایسا کمال کا تربیت کیا اور اس کے بعد آپ کو دہلی بھیجا, جاؤ لوگوں کی تربیت کرو. پیروں کا یہ کام ہوتا ہے, اپنے فیض کو آگے جاری کرنا, لوگوں کی تربیت کرنا, لوگوں کی اصلاح کرنا. جس طرح حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کتنے چراغ جلائے, ایک سے ایک بڑھ کر خلیفہ. حضرت کرما والا سرکار میں کس کا فیض ہے؟ شرکپور شریف والوں کے خلیفہ ہیں. کانگ شریف میں کس کا فیض ہے؟ شرکپور شریف کا ہے. بیربال شریف میں کس کا ہے؟ حضرت کیلیاں والا سرکار کس کے خلیفہ ہیں؟ یہ سارے فیض کے جتنے بڑے بڑے چراغ ہیں یہ حضرت میاں شیر محمد کے لگائے ہوئے ہیں. پیر وہ ہوتا ہے جو اپنی کوٹھیاں نہیں بناتا, کاریں بنگلے اور زمین و جائیدادوں کے جھگڑے نہیں کرتا. پیر تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کی اور قلوب کی اصلاح فرماتا ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, یہ حضرت خواجہ معین الدین کی تربیت یافتہ ہیں, خواجہ بختیار کاکی کے, نظام الدین اولیاء کے. ایک بندے نے حضرت بابا فرید الدین نو پلاٹ دے دیتا زمین دا. اے جی حضور 1 کلا زمین دا راہ لو, درویش آندے نے تھے لنگر شنگر پکایا کرو. آپ نے انہوں نے ٹھیک ہے چھڑ دے, سانو زمینہ نال کیڑی گل ہے, چلو آندے رہن گے, کھاندے پیندے رہن گے, اتنے بیٹھتے رہن گے, لوگ اللہ دا ذکر ہوندا رہے گا. پیارے آتے پچھوں کوئی ساڑھے جا قبضہ مافیا اٹھیا, انہیں جا کے پلاٹنگ شروع کر دیتی تھی. پلاٹنگ یہ 20 مرلے دا مکان انہوں دے دینے, 10 مرلے دا پلاٹ انہوں دے دینے. بابا جی نے فرمایا یار زمین تے ساڑھی ہے. انہیں کہا جی تسی بھی تے قبضہ ہی کیتا ہے, زمین میری ہے. جا کے انہیں کیس کر دیتا عدالت ہے. جدوں آپ گئے, جج بیٹھے ہیں انگریز, انہیں جناب پوچھا جی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہیں بابا جی, آپ کے پاس کوئی رجسٹری, کوئی اس کا انتقال, کوئی کاغذات؟ آپ نے فرمایا یار کاغذاں شاغذاں دا مینوں زیادہ پتہ کوئی نہیں, بس درویش ایک مینوں دے گیا سی کہ بابا جی زمین تہاڈی ہے تے اپنا درویشاں واسطے لنگر پکایا کرو, تے کاغذ شاغذ تے میرے کول نہیں, چل آ کے زمین کولوں ہی نہ پوچھ لئیے. اے زمین کے دیے, اے زمین کولوں ہی نہ پوچھ لئیے. انہیں کیا جی زمین تے بول دی نہیں, اور فرمایا تہاڈی نہیں بول دی, ساڈی تے ایتھے بھی بول دی ہے, اوتھے بھی بول دی ہے. ہاں تسی تے اس زمین دی گل پہ کر دیو, تانوں دساں زمیناں بول دیاں کہ نہیں بول دیاں. اور جج بھی حیران ہو گیا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ بابا جی دے پیچھے پیچھے ہویا, انہیں کہا چل آج تماشا تے ویکھیے. انہوں بھی تے قبضہ مافیا نو بھی نال لے کے جدوں اتھے پہنچے, آپ نے فرمایا زمینیں 10 کیدی ملکیتیں؟ انہیں کہا جی حضور اتھوں والی بھی تہاڈیاں تے جنت والی بھی تہاڈیاں. یہ اللہ کے ولیوں کی تربیت ہے. لوگوں کو چرس پہ نہیں لگایا انہوں نے, لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لگایا ہے. تو یہ خواجہ معین الدین کے تربیت یافتہ ہیں. مہار شریف دیکھ لو, توسا شریف دیکھ لو, سیال شریف دیکھ لو, گولہ شریف دیکھ لو, یہ سارا چشتیوں کا فیض ہے. نقشبندیوں کا بھی پورے ہندوستان میں راج رہا ہے, لیکن یہ چشتی بزرگ ہیں, اپنا سلسلہ نظامی چشتی ہے. اور قادری ہیں تو قادری نوشئی ہیں, تڑلے والے. تو ان لوگوں نے ہندوستان میں لوگوں کی تربیت کی ہے. آج ہم کلمہ جو پڑھ رہے ہیں
یہ کلمہ سانو ابا جی نے نہیں پڑھایا، یہ داتا صاحب ہندوستان میں لاہور والے کلمہ پڑھا کے گئے ہیں۔ اور معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، آپ نے تربیت کی۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، خواجہ حمید الدین ناگوری، بہت خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، آیا تو اس نے آ کر کہا حضور مجھے بیعت کر لیں، میری بھی کچھ اصلاح فرما دیں، میں نے دیکھا ہے آپ بڑے جلال والے بزرگ ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ سے تربیت حاصل کرتے ہیں، مجھے بھی آپ اپنا مرید بنا لیں۔ لڑکا سونا بڑا سی خوبصورت، بڑی ٹھاٹ باٹ، بڑا قد بت، تے بندہ جنا ہوئے نا تے سارے ہی کہندے یار اے میرا دوست ہے، میرا بیلی ہے۔ تے لوگ شادیاں بیچ انہوں جنابان براتاں نال لے کے جان لوگوں دسو یار ایتر جوان بھی پلوان کڑیل بھی ساڈا بیلی ہے۔ لوگ ایویں ہی نال جناب تصویراں کھچوا کے لائی رکھ دیں، یہ فلانا یہ ایویں چاڑی رکھ دیں تصویراں، یہ یعنی میرا پتہ لگے میرا اتنے بڑے اچھے بندے دے نال، سونے بندے دے نال، قد کاٹ والا بندہ ہے، اے دے نال میری گل بات بھی ہے۔ انہیں آ کے کیا حضور میں نے مرید کر لو، آپ نے فرمایا جس دل وچ پہلے ہی اتنے لوگ بستے نو تھے میری کیڑی جا ہونی ہے، اگر میرا مرید ہونا ہی تے پھر دلوں سارے نو کڈنا پائے گا تے پھر معین الدین اتھے آئے گا۔ انہیں کہا جی حضور لوگ تو میرے ساتھ دوستی کرنے کو مرتے ہیں، آپ یہ تو دیکھیں میں آپ سے دوستی کرنے کے لیے مرتا ہوں، میں آیا ہوں تو اسی لیے آیا ہوں اپنے دل کو لے کر آپ کے سامنے، بس اس میں آپ اپنی محبت ڈال دیں۔ آپ نے اس کو غلام بنایا حمید الدین ناگوری کو، جب آپ نے اپنا اس کو خلیفہ مرید بنایا، باہر نکلا، پیچھے بندے جڑے کول بیٹھے سن انہوں نے کہا جی ایویں نوجوان نے لڑکے شوخے انہوں نے گلیاں گلاں شلاں کردے رہندے ہیں۔ آپ نے فرمایا کردہ رہندا ہوئے گا لیکن ہون نہیں کرے گا، ہون جا کے باہر سن گلی میں کھڑے ہی بندیاں نال گلاں کردا ہے، سن کی گلاں کر رہے ہیں۔ جدوں باہر نکلے اس نے یار بیلی پرانے آگے انہوں نے کہا چل یار فلانے فنکشن تے چلیے ادھر چلیے، انہوں نے کہا بس ہون ساری طرف نہیں جانا، بس ہون دو ہی گلیاں میں دیکھ لی ہیں، جڑی میری مرشد دی گلی آ رہی ہے تے جڑی جا رہی، بس اپنا تے ہون اتھے ہی کام ہے، اتھوں باہر میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا یار فلانا بندہ تینوں سدے پیا، انہوں نے کہا بندیاں دیاں گلاں کرنا ہون تے مینوں اللہ دے عرش تو حور بھی لے کے سدے میں نہیں جانا، بس ایک داستانے کا ہو گیا ہوں، یک دم گیر محکم گیر، یک در گیر محکم گیر۔ پھر ایسے لوگ آپ نے پیدا کیے، ان دنیا داروں کی محبتوں کو دلوں سے نکال کر ان کو اللہ کے ولی بنا دیا، پھر وہ جدھر نگاہ ڈالتے تھے ہندو بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کی زندگی کی داستانیں، واقعات، کس طرح آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے، کس انداز سے، کس محبت سے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی میں دہلی جا رہا ہوں تو مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ آپ نے فرمایا بس یار تجھے نصیحت یہی ہے جو بھی تیرے پاس وہاں آئے نا آستانے پہ، بھوکا آئے تو اسے کھانا کھلا کے بھیجنا، غریب آئے اسے کپڑے دے کے بھیجنا، علم کا بھوکا ہے تو اس کو ایک نگاہ سے علم سے لبریز کر کے بھیجنا، کوئی بھی تیرے پاس آئے تو وہ خالی واپس نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات فرمایا خوشحالی میں تو سب لوگ خوش رہتے ہیں، خوشحالی میں سب لوگ، تجھے مشکلات میں خوش رہنا ہوگا۔ مشکل آئے تو سمجھی کہ میں رب کا بندہ ہوں، اسی لیے اس نے مجھے کسی آزمائش میں ڈالا ہے، تو اس آزمائش میں مسکرانا، اس کو کہتے ہیں اللہ والوں کی نشانیاں۔ فرمایا ہر تکلیف سہ کے بھی، جس طرح بابا بلے شاہ فرما گئے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، بلیا سکھ نو چلے پاواں، بس یار جس طرح راضی رہے اس طرح تو نے راضی رہنا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی نے پھر وہ دیپ جلائے حضور کی محبت کے، یہ سارا ہندوستان میں جتنا فیض ہے، جتنے آج ہم چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، سب سے بڑھ کر جتنے ہم مسلمان ہیں یہ خواجہ ہند الولی کی برکت سے ہیں۔ تو اگر ہم داتا صاحب کی برکت سے مسلمان ہوئے ہیں، اگر ہم معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے ہماری نسلوں نے کلمے پڑھے ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنجر نے شکر نے ہمیں نیکی کے راستے پہ لگایا ہے، شیر ربانی نے ہماری تربیت کی ہے، حضرت کیلیاں والے سرکار نے کرم کر کے ہمیں سیدھا راستہ دیا ہے، پیر میر علی گولوی نے ہمیں ختم نبوت کا تحفظ سکھایا ہے، تو پھر ہمیں ان ولیوں کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے یا ان کو سلوٹ مارنا چاہیے؟ محسن ہیں ہمارے، جو محسن کا احسان بھول جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے احسان مند کا احسان بھول گیا وہ رب کا احسان کب مانے گا؟
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارے سینوں میں حضور کی محبت ڈالی ہے، آقا کریم کا غلام بنایا ہے. ورنہ آج ہم بھی کسی مورتی کے آگے جھکے ہوتے، کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، جس طرح مودی جیسے اور ان ہندوؤں جیسے ذلیل کر رہے ہیں. آج ہم بھی پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے. یہ ان اللہ والوں کا کرم ہے جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکات میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا